لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المهدود الأحمد أبي القاسم محمد صلوات الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير شبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب إمام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات مومنات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تر تعریفیں اپنے پروردگار، اپنے مالک، اپنے مولا، اپنے رب، رب الارباب، یکتا واحد تنہا، کوئی شریک نہیں اس کا. ہر شے کا تنہا خالق ہے اور تنہا سنبھالنے بھی والا ہے. وہ ہر چیز کو جس طریقے سے پیدا کرتا ہے کامل صورت. کسی چیز میں کبھی اس نے عیب نہیں رکھا، کبھی کسی چیز میں اس نے یہ نہیں سوچا جیسے میں اور آپ بناتے ہیں کہ ابھی بناتے ہیں پھر نقص سے سنواریں گے. جب وہ کن کہتا ہے وہ چیز فیکون ہوتی ہے، کامل صورت ہوتی ہے. اسی کی ہم کرتے ہیں، اسی لیے اسی کے لیے جان دی ہے حسین ابن ابی طالب. کتنی قیمتی جان تھی حسین، اور حسین نے اس رب کے اوپر بھی نچھاور کر نہ صرف اپنی جان بلکہ شبیہ پیغمبر علی اکبر کو نچھاور کیا، قمر بنی ہاشم کو نچھاور کیا، علی اصغر کو پیش کیا. آپ سوچئے حسین کی آنکھوں نے تو نور خدا کو دیکھ لیا تھا نا. حسین کب سے خلق ہوئے ہیں؟ جب کائنات نہیں تھی تب نور حسین تھا. حسین تو جزو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حسین سے زیادہ کون پہچان سکتا ہے خدا کو، اور حسین خدا کے لیے نکلے تھے. سفر حسین کی آج چھٹی منزل ہے. 6 دنوں سے ہم مسلسل امام حسین المقام علیہ السلام کے سفر کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یقین جانیے بڑی تیاری سے آتی ہوں لیکن یہاں آ کے لگتا ہے لفظ ساتھ چھوڑ دیں. اور جب جا کے میں ریفلیکٹ کرتی ہوں اپنی اسپیچ پہ تو مجھے لگتا ہے وہ تو کہا ہی نہیں جو کہنا چاہتی تھی. اس لیے کہ خدا کی عظمت کون بیان کرے گا، خدا کی ہم کون بیان کر سکتا ہے. لیکن اسی طریقے سے حسین کی فالوئنگ میں چلتے رہیں گے. حسین کی فالوئنگ کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ ہونا، رائٹ؟ شیعہ کے مطلب کیا ہے؟ فالو کرنے والا. اور آج کل تو فالوئنگ بہت ہوتی ہے ہر چیز میں. کون کون سی چیزوں پہ ہوتی ہے؟ ٹویٹر اور فیس بک. اور اگر آپ کسی کی فالوئنگ نہیں کر رہی تو پھر آپ ماڈرن ہی نہیں ہیں، تو آپ کو کرنی پڑتی ہے. حسین ہمیں کتنے 100 سال پہلے، صدیوں پہلے سکھا کے گئے کہ دیکھو فالوئنگ کے بغیر نجات نہیں ہے، تقلید کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے.
لہٰذا ہمارے بنائے ہوئے نمائندوں کی فالوئنگ کرو. جو لوگ تقلید سے انکار کرتے ہیں ان سے پوچھے جا کر, مجھ سے تو خیر کبھی کسی نے آ کے نہیں اعتراف کیا, لیکن میں سنتی ہوں کہ بہت سارے لوگ نہیں تقلید کرتے, تو ان سے پوچھیے گا کہ آپ بغیر تقلید کے اس دنیا میں رہ کیسے رہی ہیں. ہر چیز میں تو آپ تقلید کر رہی ہوتی نا, کبھی عمران خان کی خبروں کی, کبھی فلاں خان کی خبروں کی, کبھی سلمان خان کی, کبھی شاہ رخ خان کی, سب کی فالوئنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر نمائندہ الہی کی فالوئنگ کرنے جو آپ کو یہ ایشورٹی دے رہا ہے کہ تم اگر میرے فتاوا پہ عمل کرو گے تو تم اجتہاد پر عمل کرو گے, اور اجتہاد لازم و واجب ہے. خدا را اپنے مذہب کو سیریس لیجیے. حسین کا جو یہ سفر تھا یہ بہت ہی سیریس قسم کا سفر تھا, اور میں نے بہت سوچ سمجھ کے اس کا نام سفر حسین رکھا ہے, جبکہ مجھے اچھی طرح پتا تھا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاؤں گی, میں اس کو سمجھا نہیں پاؤں گی, لیکن جتنی میرے اندر کیپیسٹی ہے اتنا میں آپ کے ساتھ اس بات کو اجاگر کرنا چاہتی ہوں کہ پنجے تن کی فالوئنگ کے بغیر زندگی بالکل بیکار ہے, اس لیے کہ اس زندگی کا حاصل ہی نہیں ہے. یہ پنجتن اس لیے نہیں ہے کہ میری اور آپ کی منتیں پوری کریں, منتیں پوری کرنا تو پھر یہ تو ہو ہی جاتا ہے, بائی پروڈکٹ. جب آپ اس در پہ آئیں گی تو خالی جائیں گی نہیں نا, جب آپ اس در پہ آئیں گے تو دیتے ہیں آپ کو, اور جو آپ لے کے جاتی ہیں نا, ہماری تو نظر یہ ہوتی ہے اچھا آج سموسا بٹا آج تو مزہ آئے گا چائے کے ساتھ, رائٹ. اچھا اچھا حلیم والی مجلس میں جا رہے ہیں, اچھا شرمال والی مجلس, ہمیں ایسے ہی نام رکھتے ہیں. آپ نہیں کہہ رہی لیکن سچ میں یہی ہے, بریانی کی مجلس سب سے زیادہ پاپولر ہے. کبھی یہ سوچا کرے کہ بی بی کیا کچھ آپ کی جھولی میں ڈال رہی ہیں, جو آپ جا رہی ہیں تو وہ آپ کو کیا کچھ عطا کر رہی ہیں. کبھی دیکھا کرے زینب جس کے پاس 10ویں 20ویں کی نظر کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا, وہ آج آپ کو کیا کچھ دے رہی ہیں. کبھی سوچا کیجیے کہ سید سجاد باہر کھڑے ہوئے اپنے بابا کے سوگواروں کو ویلکم کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کو خدا حافظ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کچھ دیتے ہیں. یہ جو ہمارے آج کے 10 دن ہیں جس میں ہم سفر کربلا کو سننے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, در حقیقت یہ آپ کے لیے اس سفر میں شامل ہونے کا سب سے خوبصورت موقع ہے کہ آپ خود حسین کی ہمراہی میں آ جائیے, آپ خود حسین کو فالو کرنے لگیے, اور جب آپ حسین کو فالو کرنے لگیں گی تو حسین کسی کو چھوڑ دیں گے. یاد ہے نا آپ کو وہ ایک بڑی مشہور روایت ہے, ہر شب جمعہ جو جو امام پہ زیارت پڑھتا ہے, دور سے قریب سے حرم میں آتا ہے, مقام بعید سے پڑھتا ہے, تو امام کی جو فرشتے موکل ہیں وہاں پہ جو سروس کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک لسٹ بناتے ہیں, اس لسٹ میں نام لکھتے ہیں ولدیت کے ساتھ, فلاں ابن فلاں فلاں بنت فلاں آئی تھی زیارت کے لیے امام کی. تو وہ جب لفافہ لے کر گئے امام کی خدمت میں, جو فرشتے تھے, آپ کو پتہ نا فرشتے غلطیاں نہیں کرتے ہیں, تو فرشتے جب لے کر گئے تو امام نے لفافہ کھولے بغیر کہا کہ یہ نامکمل ہے, اس میں نام شامل کم ہے. فرشتے آئے, سب ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو سارے نام لکھے, میں نے تو سارے نام لکھے. پھر گئے مولا کی خدمت میں, مولا نے کہا پھر بھی لفافہ نہیں کھولا تھا, اس میں نام کم ہے. تیسری بات بہت عاجزی سے گئے فرشتے اور کہنے لگے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے کس زائر کا نام نہیں لکھا, کون سی زائرہ ہماری نظر سے چوک گئی, مولا آپ ہی بتائیے اگر آپ کو معلوم. تو امام نے ایک کرسچن کا نام دیا جو امام کی زیارت کے لیے آیا تھا, لیکن پاس ادب سے وہ اندر نہیں داخل ہوا, باہر سے کھڑا ہوا حسین کو سلام کرتا رہا. اور آپ دیکھیے, میں نے آپ سے شاید کلرز کیا تھا کسی مجلس میں کہ حسین وہ لیڈر ہیں, وہ ڈیوائن لیڈر ہیں جن کی نگاہ یہاں دیکھتی ہے وہ وہی وہاں پہ بھی دیکھتی ہے. حسین کی نگاہ سے کوئی چھپتا نہیں ہے, حسین کی نگاہ سے کوئی پردہ پوش نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ امام حسین وہ لیڈر ہیں کہ جس کے لیے اقبال نے بڑا خوبصورت ڈسکرائب کیا, نگاہ بلند
سخن دل نواز جاں پرسوز. نگاہ یعنی ان کی جو نگاہ ہے وہ بہت بلند ہے, آخر تک دیکھ رہی ہے. سخن دل نواز, حسین سے زیادہ کون شیریں سخن تھا؟ یا حسین تھے یا علی اکبر تھے. علی اکبر کی بھی شیریں سخنی مشہور تھی. نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز, یعنی اندر ایک درد ہے انسانیت کا, امت جد کو بچانے کا ایک درد. اور کتنا شدید درد تھا حسین کے دل کہ حسین قیامت تک ہر ایک کو سہارا دے کے گئے ہیں, بس تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو, جنت میں میری ماں لے کے جائے گی تم کو. آپ لوگ مجھ سے بالکل نہیں ڈرا کریں, پاس آ کے بیٹھو. نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز. یہی ہے رخت سفر میر کارواں, کہ جو کارواں کو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے نا, سید سردار, اس کے اندر اگر یہ کوالٹیز نہیں ہے تو وہ میر کارواں ہی نہیں. تو حسین جیسا لیڈر جو کہ آخری بندے تک کو دیکھتا ہے اور اس کی مدد کو بھی آتا ہے. 1000 دفعہ ہر کا قصہ میں نے بتا دیا آپ کو. تو اب حسین, میں پیچھے بھی رہ جاؤں تو مجھے ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ میرا حسین مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی نگاہ کا دائرہ جو ہے وہ ہر انسان تک جا رہا ہے. کہا اس کرسچن کا نام نہیں لکھا, اس کا بھی تو لکھ کر لاؤ جو دروازے کے باہر کھڑا رہا تھا. اسی وجہ سے یہ جو آپ کی امام بارگاہ میں آمد ہو, کھلی اجازت ہوتی, جس کو آنا ہے آئے, چاہے کوئی ہندو ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی مجوسی ہے, جو حسین سے متمسک ہے وہ آ جائے, اور پھر انشاءاللہ اس کے دل پہ اثر بھی ہوگا اور وہ وحدانیت کا اقرار بھی کرے گا. تو اگر ہم نٹ شل میں, سے آج بہت سارے نئے چہرے ہیں, تو میں نٹ شل میں اپنا 5 کا میسج میں اگر چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں. ویسے آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر میں اپنے آقا حضرت علی اکبر کے کچھ فضائل بیان کروں. مسائل تو ظاہر ہے ان کے ہیں, اس لیے کہ ان کی شبیہ تعبیر ہے, لیکن کچھ ان کے فضائل بھی بیان کریں گے, اور اس میں ہم کچھ ایسے ایشوز کو سالو کریں گے جو بہت زیادہ مشہور ہو گئے ہیں لیکن وہ ہمارے علماء کی تحقیق کے حساب سے غلط ہیں, تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن اس سے پہلے میں یہ جو سفر کربلا, سفر عشق امام حسین کا چل رہا ہے, اس کی منازل کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نام لے کر, اس لیے کہ ہمیں اپنے اس ٹاپک کو, راہ حسین کو 2 طریقوں سے مکمل کرنا ہے. ایک جو فزیکل آپ کے اسٹیشن سے, اسٹاپ اوور سے کہاں کہاں ٹھہرے تھے امام, اس کو ذہن میں رکھنا ہے, اور دوسرے ہمیں یہ دیکھنا ہے, جو کہ ہمیں اپنے لیے دیکھنا ہے, کہ امام حسین کے ساتھیوں میں کون سی خوبیاں تھیں, کون سے ورچوز تھے کہ جن کی وجہ سے وہ امام حسین کی سپاہ میں شامل ہو سکے. یہ یاد رکھیے, بد نصیبوں کی کمی نہیں تھی. تاریخ میں بہت سے بد نصیب آپ کو ملتے ہیں جو حسین تک آئے, دل و جان نچھاور کرنا چاہتے تھے, لیکن اس وقت انہوں نے کسی چیز کی مہلت لی جو کہ بظاہر بہت جائز تھی, لیکن جب وہ پلٹ کر آئے تو حسین نہیں رہے. اچھا, میں یہ کیوں بتا رہی ہوں آپ کو؟ اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب آپ ہسٹری سنتی ہیں تو قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ عبرت حاصل کرو اگر بصیرت رکھتے ہو. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس امام کے ساتھ یہ غلطی کی لوگوں نے, فالوورز نے, تو اب جب ہم اپنے امام کی طرف جائیں گے تو یہ غلطیاں نہیں کریں گے.
اگر آپ کی ہسٹری سے ریلیشن شپ فیوچر کے لیے نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر قصہ کہانی، اور کتاب اللہ کی قصہ کہانی نہیں ہے. وہ قصے سارے پریکٹیکل لیسن لیتے ہیں. اور یہ جو ہماری عشرے میں ماشاء اللہ سے خواتین مسلسل آ رہی ہیں، ان کو پتہ ہے روزانہ کیا کیا ہوم ورک کرنا ہے. ان کو روزانہ ایک آیت قرآن کی لے کر اس کے اوپر نہ صرف غور کرنا ہے، اسے اپنی زندگی میں ڈھونڈنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسے اس آیت پر عمل کر کے امام حسین اور امام مہدی علیہ السلام سے کنیکٹ کر سکتی ہوں. اور یہ کام یہ پورے سال کرنے والی ہے. کل کی کون سی آیت تھی یہ بتائے گا مجھے؟ کل کی آیت تھی سورہ احزاب کی 33 یعنی کہ 33ویں سورہ کی. اتنی اچھی بات انہوں نے نوٹ کر لیا تو اب ان کو یاد آ گیا. اور وہ آیت کیا ہے کون بتائے گا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کل کی ایک اور آیت بھی تھی اور وہ آیت کیا تھی؟ کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. تو کل کتنے لوگوں نے جا کر بستر کے اوپر لیٹ کر یہ سوچا تھا کہ اب جھوٹ نہیں بولنا؟ ہاتھ اٹھائیں ماشاء پورا اٹھائیں نا تاکہ میرا بھی خون بڑھ جائے تھوڑا سا. الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے حسین کو گواہ بنایا. یہ خالی بارگاہ نہیں ہے، یہ خالی علم نہیں ہے، یہ خالی لفظی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے. اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ آسمان سے آپ کو یہاں تک دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے گزشتہ کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کے آئندہ کو بھی جانتے ہیں. جب آپ ان سے کہیں گی مولا آج میں سچ بولنے کا وعدہ کر رہی ہوں، مجھے ڈیویٹ نہ ہونے دیجیے گا، مجھے ظالم میں نہیں جانے دیجیے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول پائیں گی، لیکن اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب جھوٹ بولنے کا خیال آئے گا تو آپ کو یاد آئے گا امام حسین از واچنگ. ان کو گواہ بنا لیا نا آپ نے، تو پھر گناہ کرنا تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ سفر آپ کو طے کرنا ہے. عشق والوں نے سفر ایسے ہی کیا تھا. حسین کے ساتھ اتنے 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 گناہگار لوگ تھے. ظہیرقین تمام عمر علی کے مخالف کیمپ میں علی کے مقابل آتے رہے ہیں اور گھیر کر ہی وہی لایا تھا. تو ایسا نہیں کہ حسین گناہگاروں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے، لیکن حسین اس کی شفاعت کریں گے، حسین اس کی سفارش کریں گے کہ جو پھر حسین کے نانا کی شریعت پہ ڈٹ گیا اب پلٹے گا نہیں. یہ عہد آپ کو یہاں بیٹھ کر کرنا ہے. مولا میں بھی آپ کے قافلے میں شامل ہونا چاہتی ہوں. ایک آیت جو میں بار بار آپ کو بتا رہی تھی، میں اس کا ریفرنس نہیں بتا پا رہی تھی، وہ میں آپ کو بتا دوں. وہ آیت ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سورہ والذاریات 51 چیپٹر 27 سپارہ والیوم اور آیت نمبر 50ویں آیت ہے. یہ آپ لوگ نوٹ کیا کریں، لکھ لیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ خبر میں جاتی جو چیز سب سے پہلے کام آئے گی وہ قرآن کی آیتیں. فرشتے کیا کہیں گے؟ سوال جواب کریں گے اور اس کے بعد فرشتے کہیں گے چلو تم نے سارے سوال کے جواب صحیح دے دی. اب جتنی آیتیں پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ. کیا کہیں گے؟ جتنی آیتیں تمہیں یاد ہیں تم ہمیں سناؤ اور ایک ایک درجہ جنت کا بلند ہوتے جاؤ. تو یہ جو آپ کی آیتیں یاد کر رہی ہیں نا آپ، یہ آیتیں بڑی کام آنے والی ہیں. اللہ قرآن کو کہتا ہے ہم نے نور اتارا. نور محمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی. ٹھیک ہے؟ پورے 4 معصومین نور سے بنے ہیں اور قرآن بھی نور ہے. قبر میں ہوگا گھوپ اندھیرا اور اس اندھیرے کو دور کون کرے گا؟
آیات قرآنی، تو ان کو یاد کرنے میں جھجکانا کیجیے، اور اس میں رچیے نہیں، اگر نہیں یاد رہ سکتے تو نہ رکھیں، مجھے کون سا یاد رہتا ہے، سمجھیے ضرور، اس کا ریفرنس کہیں لکھ کے رکھیے، تاکہ یہ جو آپ نے لکھا ہے نا، ابھی تو آپ کا دماغ، میرا دماغ سو رہا ہے، رائٹ، خبر میں جاتی 14 طبق روشن ہو جائیں گے، سب یاد آ جائے گا، روز ازل سے لے کر خبر تک سب نظر آ جائے گا۔ سورہ قاف کی ایک آیت کہتی ہے اور اس کی نگاہ تیر ہو گئی، اس کی نگاہ تیز ہو گئی، یعنی یہ جتنے حجابات ہیں نا میرے اور آپ کے آگے، یہ سب ہٹ جائیں گے، مرنے کے پروسیس شروع ہوتے ہی، تو سب یاد آ جائے گا، تو اس وقت یہ بھولی بسری آیتیں یاد رہیں گی، آ جائیں گی آپ کو، تو آپ قدم تو اٹھانا شروع کریں، اس لیے کہ حسین کے جو ساتھی تھے ان کی ایک بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹی کیا تھی، وہ مسلسل قرآن پڑھ رہے تھے۔ جو شب عاشور آوازیں آ رہی تھی، تو شب عاشور آوازیں جو تھی ان میں کیا تھا، بچے الاتش کہہ رہے تھے، بڑے نہیں کہہ رہے تھے، بڑے آیات قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ جو دن ہے نا، ایام، یہ تلاوت کرنے کے ہیں، اور میں پھر آپ سے عاجزانہ طور پہ کہتی ہوں کہ آپ کو سپارے نہیں کمپلیٹ کرنے ہیں، آپ کو بس ایک آیت لے لیجیے، اس کو سمجھیے، اس کو اپنی زندگی میں ڈھونڈنا شروع کیجیے، یہ ہے کہ نہیں ہے، اور جب آپ کو لگے کہ یہ تھوڑی کم ہے اس کو ایڈ کر لیجیے، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، پچھلے جھوٹوں پہ معافی مانگنا شروع کر دیجیے، سچے دل سے آگے سچ بولیے، تو خود بخود آپ عمل کرنے لگیں گی۔ آپ میں سے میں ایک چہرہ بھی ایسا نہیں دیکھ رہی جو قرآن سے محبت نہ رکھتا ہو، جو قرآن سے وابستہ نہ ہو، جو قرآن کو اپنا رہنما نہ سمجھتا ہو، جو قرآن کو اپنا لیڈر نہ سمجھتا ہو، خدا را ان میں سے نہ ہوئیے گا جو رسول کی ایک قیمتی چیز کو چھوڑ دیں، چاہے قرآن چھوڑ دیں، چاہے اہل بیت چھوڑ دیں، کسی کو نہیں چھوڑیں، اور دونوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سمجھنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آپ نے اس کا نمبر لکھ لیا، معنی کیا ہے اس کی، کون بتائے گا؟ ایگزیکٹلی، تو اللہ کی طرف تیزی سے دوڑو، ہر جگہ خدا کہتے ہیں وقار کے ساتھ نماز پڑھو، بہت احترام وقار کے ساتھ، جلدی جلدی گھبرا گھبرا کے نہ پڑھو، قرآن پڑھیے اے حبیب، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، ہر چیز کے لیے ایک باوقار انداز اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ لیکن اللہ اپنی طرف کیسے بلاتے؟ دو تین چیزیں جس کے لیے اللہ کہتے ہیں تیزی سے دوڑو، میری طرف تیزی سے دوڑو، میرے پاس آؤ، تم ایک قدم آؤ گے میں 10 قدم آؤں گا، میرا ایک قدم کہاں، تمہارا 10 قدم کہاں، تمہارا ایک قدم کہاں، میرے 10 قدم کا صرف ایک قدم کہاں۔ اب اللہ جب ہماری طرف آئے گا تو آپ سوچئے مقدر بدل جائے گا نا، سب کچھ معاف ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ محبت کے ساتھ آئے، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف تیزی سے دوڑو۔ اور دوسری چیز جس کو اللہ کہتے ہیں بہت جلدی کرو، جمعے کی نماز، تیزی سے دوڑو جمعے کی نماز کی طرف۔ تو یہ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور اللہ سے شدت سے محبت کرو۔ شدت کیا ہوتی ہے؟ انٹینسٹی ہوتی ہے۔ انٹینسٹی میں آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ I love you، عشق۔ تو آپ اللہ سے عشق کر رہی ہیں؟ نہیں کر رہے، اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ اب عشق کریں گے، کیوں؟ حسین نے عشق کر کے دکھایا تھا۔ حسین جب زخمی ہو کے آگے بڑھ رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ اے میرے اللہ، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں 70,000 بار بھی، پھر بھی تیری محبت میں پیچھے نہیں ہٹوں۔ اتنے خوبصورت موتی تھے امام حسین کی جو منہ سے جھڑ رہے تھے۔ حسین نے بخدا صرف توحید بتائی ہے، جو کہ میرے اور آپ کے اندر پتہ نہیں کہاں ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو کلمہ روز پڑھتے ہیں نا، ہم اپنا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نہیں پڑھتے۔ مجھے کیا فائدہ ہے، میرا کیا آرام ہے، میں کیسے اس کام کو ایسے کر لوں کہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کروں۔ ہم ابھی تک اپنے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حسین نے فائنلی جھنجھوڑا ہے، تم کو اپنا فائدہ نہیں دیکھنا، تم کو یہ دیکھنا ہے کہ خدا کے لیے تم کیا کر رہی ہو۔
اگر خدا کے لیے آپ اس کونے سے کوڑا اٹھا کے باہر پھینک دیں, کسی نے بھی نہیں دیکھا, آپ کو کیا پرواہ, آپ تو خدا کا گھر صاف کر رہی ہیں نا, آپ تو خدا کا گھر سجا رہی ہیں. جو کچھ خدا کے لیے کر رہی ہیں اس کے لیے پھر بندوں سے تعریف نہیں چاہیے. اور جب تعریف ہونے لگے تو فوراً یہ سوچا کیجئے کہ یہ خدا نے عطا کی تھی, اس کی وجہ سے ممکن ہوئی, اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو یہ کام نہیں ہو سکتا. جتنا خلوص. قرآن کی آیت ہے, ضرور ضرور آپ نے فرمایا اشد والزنا جو ہے اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ الف پہلے آیا کہ ہے جی 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 سب سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ, جان و مال سے زیادہ محبت کرو, ہر چیز سے زیادہ محبت کرو. بے شک بے شک, بالکل ہر چیز سے زیادہ محبت کرو, ایمان سے, اپنے مال سے, اپنی اولاد سے. بالکل صحیح فرما رہی ہیں یہ. اور حسین نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا نا, کتنا آسان تھا امام حسین کے لیے. اکبر کو بچا لیتے, اکبر جیسا پھر نہیں ملنے والا تھا. علی اصغر کو بچا لیتے, زینب کو چھوڑ آتے, کچھ بھی کر سکتے تھے امام حسین. لیکن کیا امام حسین نے کیا؟ لوگوں نے روکا, لیکن اس کے بعد بھی امام حسین نے کہا نہیں, یہ اللہ کی رضا ہے, یہ رسول کا وعدہ ہے, مجھے پورا کرنا. رسول اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بیویاں اسیر ہوں. آپ امام حسین کے ڈائلاگز سنیں, میں بار بار آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں کہ آپ وہ کتابیں اب سب نیٹ کے اوپر ہیں, پڑھیں کہ امام حسین کہاں پہ کیا کہہ رہے تھے. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ توحید پرستی کے لیے مجھے کیا کیا دینا ہے, مجھے کیا کیا کرنا ہے. عزیزوں, یہ توحید شناسی, یہ اللہ کی معرفت حسین قدم قدم پر بتا رہے تھے. اب میں اس سے پہلے کہ فضائل پر آ جاؤں, میں آپ کے سامنے ایک آدھ اور آیت پڑھنا چاہتی ہوں, لیکن میں آیت بتا دیتی ہوں, ریفرنس نہیں بتا پاتی حافظے کی وجہ سے. یہ بار بار میں آپ کے سامنے ریفر کر رہی تھی. سورہ توبہ 115 آیت, سورہ توبہ اس 9 چیپٹر 115 آیت ہے. اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا. انہیں ہدایت آ گئی جیسے میرے اور آپ کے پاس آ گئی ہے, لیکن اب گمراہ کیسے ہوں گے؟ جب تک ان پر یہ واضح نہیں کرتا کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, اور اللہ ہر شے کا جاننے والا. اب اپنے اندر یہ فٹ کریں آیت اور دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی, اللہ نے نبی بھی بھیج دیے, ولی بھی بھیج دیے, امام بھی بھیج دیے. اللہ نے ایسا امام بھیج دیا جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے, ہر روز نامہ عمل ان کے پاس جاتا ہے, ہر صبح ہمارا نامہ عمل ان کے پاس جاتا ہے. کیا ہم اس کا خیال کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو امام کی خدمت میں جب جائے تو امام کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرمندگی ہو؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ امت محمدی میں آ گئے تو بخشش ہے. یہ جو شیعہ بہت زیادہ خوش فہمی میں رہتے ہیں نا کہ ہم بخشے بخشائے, کچھ بھی کرتے رہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, شب عاشور جا کے معاف ہو جائے. بس ایک جملہ, میرا موضوع یہ اتنا تفصیل میں مجھے جانا نہیں تھا, لیکن ایک جملہ اپنے چھٹے امام کا یاد رکھے گا جو امام فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں برزخ میں شفاعت نہیں ہے. یہ جملہ ہلا دینے کے لیے کافی ہے. امام کہتے ہیں برزخ میں شفاعت نہیں ہے. جو میں اور آپ سوچتے ہیں نا ادھر قبر میں جائیں گے, مولا علی آ جائیں گے, چہرہ دیکھیں گے, زیارت کروں گی, کہوں گی مولا آپ کی کنیز, مولا بس کہیں گے چلو اس کو جنت میں لے کے چلو. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. چھٹے امام زبان صادق کہہ رہی ہے کہ برزخ میں شفاعت نہیں ہے. ہم شفاعت کریں گے, برحق ہے شفاعت, لیکن قیامت میں کریں گے. لہذا تم برزخ کا انتظام کر آؤ, قیامت ہم پہ چھوڑ دو. امام نے بالکل کھلا سودا کیا ہے. تو کیا میں اور آپ اپنی برزخ کو بچا رہے ہیں؟ یہاں پہ کیا کہا اللہ نے کہ جب تک قوم کو یہ نہ بتا دیا جائے کہ کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. پرہیز کا دوسرا نام کیا ہے؟ تقوی. تو کیا تقوی بڑھ رہا ہے؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ تمہارا ہر روز گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو.
اگر ایسا نہیں ہے تم ہم میں سے نہیں ہو. اگر تم اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں ایکسکیوز می دن کے 24 گھنٹوں میں بیٹھ کر ریفلیکٹ نہیں کرتے ہو, یہ سوچتے نہیں ہو کہ کیا غلط ہوا, اسے بہتر کیسے کیا جائے, تو تم ہم میں سے نہیں ہو. 5ویں امام کہتے ہیں اگر تم شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم کو پورے شہر میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہونا چاہیے, ورنہ تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. آپ حدیث قصہ میں 2 گروپس دیکھتی ہیں. ایک گروپ محبینہ, ہمارے فالوورز, فالوور کو فین کو کہتے ہیں نا, جو میں اور آپ ہیں, بس شیعتنا اور ہمارے شیعہ. تو اب یہ جو آپ نے ڈیفینیشن سنی, اس ڈیفینیشن کے حساب سے تو میں تو کم از کم شیعہ نہیں ہوں, اس لیے کہ مجھ سے بہتر تو بہت سارے لوگ عبادت کر رہے ہیں. تو اب میں 24 گھنٹے بیٹھ جاؤں مصلی پر. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ بھی سورہ والذاریات کی آیت ہے. تو اب میں سارے وقت عبادت کرنے لگوں. دیکھیے یہاں پہ اگر ٹرانسلیشن ہوتا ہے نا کہ عبادت کے لیے پیدا ہوا, اس سے بہتر ٹرانسلیشن میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ غلط کیا ہے, obviously ہمارے علماء ہیں, لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ووکیبلری ہوتی ہے. اس کا بہترین جو ٹرانسلیشن علماء کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں خلق کیا انسان اور جن کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری بندگی کرے. بندگی اور عبادت میں فرق ہے. عبادت نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, ساری چیزیں عبادت ہے, رائٹ. لیکن بندگی کیا ہے؟ بندگی اطاعت پروردگار ہے, جو کہ ہر لمحے کی جا سکتی ہے, ریلیشن شپس میں بھی کی جا سکتی ہے. کیسے کی جا سکتی ہے؟ میں خوش ہو کر جلدی جلدی آپ کی ادھر ادھر پیار کروں کہ میں آپ سے بہت خوش ہوں, یہ بندگی ہے نا. بندگی یہ ہے کہ میرے دل میں ریاکاری نہ ہو, کینہ نہ ہو, جو ہر ایک کے لیے رہتا ہے نا. ایکسپٹ کر لیں. ایکسپٹنس پہلا مرحلہ ہے. جب آپ نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں میرے دل میں کینہ ہے, تو دوسرے اسٹیپ پہ آپ اس کینے کو کم کریں گی. امام نے آپ کو سارے فارمولے دیے ہیں. امام نے کہا اگر تمہیں اپنے دل سے کینہ کم کرنا ہے تو جب تم کسی کی خوبی دیکھو, ظاہر سب میں خوبیاں ہیں, ہے نا, آپ سب میں خوبیاں ہیں, اور میں آپ کی کسی خوبی سے ہی اپنے دل میں کینہ لاؤں گی. حسد تو اسی پہ ہوتی ہے نا. تو امام کہتے ہیں جیسے ہی کسی کی نعمت دیکھو تو تم چاہے وہ شکر کرے نہ کرے, تم اس کی طرف سے شکر کرنا شروع کر دو, تمہارے دل سے اللہ کینہ دور کر دے گا. یہ بہت اچھی سوچ خانی کرتی ہے, میں نہیں کر سکتی. تو اب میں چلنا شروع کر دوں؟ نہیں, میں کہوں گی پروردگار میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میں ان کو جانتی ہوں اور یہ اتنی اچھی سوچ خانی کر رہی ہیں. انہیں قرآن پہ بہت علم ہے, اب میں جلنے لگوں. میں کہوں گی پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں انہیں جانتی ہوں اور تو نے ان کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے قرآن کو. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کیا کہتے, شکر کرو میں بڑھا دوں گا. آپ نے شکر کیا ان کی نعمت کا, ان کو خبر بھی نہیں, آپ نے ان کو جا کے تھوڑی بتانا ہے کہ میں نے آپ کی طرف سے شکر ادا کیا. آپ اللہ کے ساتھ کر رہی ہیں نا, اللہ آپ کے دل میں وہ صلاحیت بڑھا دے گا. ہو سکتا ہے مجھے اتنی خوبصورت آواز نہ ملے کہ میں پڑھ سکوں, لیکن وہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں اثر بڑھا دے گا. ہو سکتا ہے میں قرآن نہ سمجھ سکوں جو ان کی قرآن فہمی ہے, لیکن خدا اس کو میرے دل میں فرشتے مقرر کرے گا, جو فرشتے آ کے میرے دل سے کدورت, سختی ہٹائیں گے اور میرے اندر اس نعمت کو ظاہر کرنا شروع کر دیں گے. عزیزوں, کاروبار کرو اللہ کے ساتھ, تجارت کرو اللہ کے ساتھ, بندگی کے ذریعے. درود پڑھی محمد اچھا, اب ہم, میری مجلس بڑی ٹوٹی پھوٹی ہے, یہ آپ کو اتنا زیادہ روانی اور اس میں نہیں ملے گی, کوئی بات نہیں, ایسے ہی سن لیں. لیکن جو چیز میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ سفر کربلا میں امام نے کیا کیا تھا. معاف کیجیے, یہ میرا پتہ نہیں کہاں سے وہ آن ہو گیا, سوری.
یہ میرے پاس ایک، میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر کافی ظاہر معلومات جو ہیں وہ عام ہوئی بھی ہیں امام حسین سے متعلق. تو اس میں مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ملی تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ ہے امام حسین کے سفر کا فلو چارٹ. فلو چارٹ آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ فلو چارٹ میں بہت بڑے سینیریو کو بہت ہی بریفلی ایک ہی پیج پہ پریزنٹ کر دیا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ چاہیے تو اپنا فون نمبر لکھ کے مجھے دے دیے گا نام کے ساتھ, میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے بڑھا دوں گی. یہ کوئی اگر علی سینٹر کی ویب سائٹ ہے میں اس پہ ڈال دوں گی, وہاں سے آپ لوگ لے سکتے ہیں. تو میں تھوڑا سا آج بتاؤں گی, زیادہ تو میں نہیں پورا بتا سکوں گی, باقی کل بتاؤں گی. یہ سفر شروع ہوا امام حسین علیہ السلام کا, کہاں سے شروع ہوا؟ اس کی کوئی ابتدا ہے؟ اس کی ابتدا ہے شہزادہ علی اصغر کی ولادت سن 60 ہجری میں, وہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے. اور آپ دیکھیے ایک بڑی خوبصورت بات جو تفصیل سے نہیں کہوں گی اس لیے کہ آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے, شعبان میں کون کون لوگ پیدا ہوئے ہیں. شعبان میں پہلی سے جوڑنا شروع کیجئے, بی بی زینب پیدا ہوئی ہیں پہلی کو, تیسری کو خود سرکار سید الشہداء امام حسین علی مقام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تیسرے جو ولادت ہے وہ 4 تاریخ کو ہے, وہ آقا عباس کی ہے. اس کے بعد جو 4 تاریخ آتی ہے, میں تاریخ وار جا رہی ہوں, وہ 5 کو امام علی ابن الحسین زین العابدین سید سجاد کی ہے. اس کے بعد پھر 7 کو شہزادہ قاسم کی ہے. اس کے بعد 11 کو علی اکبر کی ہے. آپ کو لگتا نہیں پوری کربلا کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہی ماں اللہ تعالیٰ نے شعبان میں پیدا کر دی؟ معلوم ہے آپ کو, رائٹ؟ آپ لوگ شعبان میں جو میلاد کرتی ہیں سب سنتی ہیں. میں صرف ایجز بتاؤں گی یہاں پر. کربلا میں سن 60 ہجرہ میں کیا ایج تھی کس کی؟ جناب زینب پہلی تاریخ کو پیدا ہوئی ہیں, ان کی عمر تھی 54 ایئرز, ٹھیک ہے. وہ آپ اس کو 54 پلس کہیے گا اس لیے کہ سال مکمل نہیں, 54 سال کی تھی. جب 54 سال کی بی بی تھی تو آپ کو خود بخود میں نے جو کل آپ کے سامنے بات کہی تھی کہ حضرت اون اور حضرت محمد جو تھے وہ اتنے کم سن نہیں تھے جتنا کہ مرثیہ میں آ گئے. دیکھیے مرثیوں میں بہت ساری چیزیں اس لیے روایتیں تھوڑی سی ڈفرنٹ ہو گئی ہیں کہ پہلے زمانے میں عربی کے اوپر آراب نقطے نہیں لگتے تھے, تو وہ پھر ٹرانسلیشن میں کچھ سے کچھ ہو جاتا تھا. لیکن وہ اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں کہ اس کے اوپر کوئی آپ کے دین اور ایمان کے اوپر آنچ آ جائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام 56 سال کے, پھر اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام 34 سال کے, جس وقت آپ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ 34 پلس تھے. سید سجاد علیہ السلام اس وقت 22 پلس کے تھے, 22 سال آپ کا سال 22واں سال چل رہا تھا. حضرت قاسم 13 سال کے تھے. اگر یہ عمریں سمجھ لیں آپ نا تو آپ کو بہت چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. امام ایک 13 سال کے بھتیجے سے شادی کریں گے, یا جو اس کا بڑا بھائی 17 سال کا 16 سال کا بیٹھا ہوا ہے. اب یہاں پہ خود بخود بی بی فاطمہ کبریٰ کی شادی حضرت قاسم سے ختم ہو گئی نا, بات ہی ختم ہو گئی, اس لیے کہ کہاں 13 سال کے, کہاں وہ ماشاءاللہ سے بڑی عمر کی تھی نا. اتنی بڑی عمر کی تھی کہ امام حسین نے رخصت کے وقت اسرار امامت, جو امامت کے راز تھے, وہ فاطمہ صغریٰ کو سپرد کیے تھے کہ بعد میں جا کے اپنے بھائی کو دے دینا. تو وہ عقل مند عورت تھی نا, بڑی تھی عمر میں. تو یہ شادی والی جو آپ لوگ رسمیں کرتے ہیں نا وہ مت کیا کریں. کسی کو کسی کے بھائی کے ساتھ جوڑ دیا, بہترانی ہے. آپ کو مہندی اٹھانی پلیز, اب وہ جو بیچارے بیٹھے ہوئے ایڈمن کے لوگ, مہندی اٹھائیے, بالکل اٹھائیے. اس لیے کہ 18 بنی ہاشم شہید ہوئے تھے, 1-2 نہیں. ان کی ماؤں کو ارمان تھا کہ میرے چاند جوان ہو کر شادی کرتے, ان کی نسلیں آگے بڑھتی, سب کے سب قربان ہو گئے تھے. کس ماں کو نہیں ہوتا ہے ارمان اپنے بیٹے کی شادی کا؟ تو ارمان تھا اس کا, آپ واسطہ دے کے مہندی ضرور اٹھائیے. اب آگے اس کے بعد حضرت قاسم 13 سال کے تھے, حضرت علی اکبر 27 سال کے تھے. ہاں اب اٹس اے شاک, 18 علماء کی روایتیں ہیں. اب حضرت علی اکبر کی جو عمر 27 سال تھی, 33 میں پیدا ہوئے, 33 ہجرہ میں. یہ میں بہت دیکھ کر لکھ کر لے کر آئی ہوں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ 33 ایئرس کے تھے کہ وہ 18 ایئرس کے. ایک بات یاد رکھیے گا, سید سجاد کی جان بچانا معجزے سے کم نہیں ہے. چوتھے امام تھے نا, اور بنی امیہ کا پلان کیا تھا
کہ بنی ہاشم کو بالکل تہہ تیغ کر دو تاکہ چراغ امامت گل ہو جائیں. تو شروع سے اللہ تعالیٰ نے ایسی مصلحت رکھی تھی کہ امام حسین ہر بات میں علی اکبر کی طرف توجہ کرتے تھے. ایک تو وہ عمر میں بڑے تھے, دوسرے وہ باپ کے ساتھ ساتھ بہت رہتے تھے, تیسرے وہ شبیہ پیغمبر تھے, ہر ایک ان کو ہی دیکھ رہا ہوتا تھا. جب وہ سامنے ہوتے تھے کوئی کسی اور کو دیکھا ہی نہیں جاتا تھا. ایون امام حسین تک ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے, رسول کی شبیہ تھے نا. یہ کیوں کیا گیا تھا؟ یہ ایک پالیسی تھی. یہی پالیسی آپ کو بعد میں چھٹے امام کی بھی نظر آئے گی کہ چھٹے امام کو پتا تھا کہ میرے اتنے سارے بیٹے ہیں اور یہ لوگ بعد میں دین میں گڑبڑ کریں گے. تو امام موسیٰ کاظم اولاد اکبر نہیں ہیں, اولاد اکبر اسماعیل تھے جن کے نام پہ پورا فرقہ موجود ہے. ان کے مرنے کے بعد بھی وہ امام کی زندگی میں مر گئے تھے, لیکن جب فساد اٹھانا ہو تو پھر آپ دیکھ لیجئے. تو یہ جو تھا پیچھے رکھنا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت امام کی شہادت ہوئی, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن جس وقت چھٹے امام کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت کا جو عباسی حکمران تھا اس نے کہا تھا ان کے پورے خاندان کو ختم کر دو. جو ان کا وصی ہے, یعنی وصی امام ہوگا نا, تو امام نے کیا سمجھداری کی تھی؟ امام نے ایک نہیں 4 وصی بنائے تھے. اپنے بیٹے کو تو بنایا تھا ساتھ میں امام کو, ساتھ میں اس کو منصور کو بھی بنا دیا تھا وصی, کہ اگر تم وصی کو مارنے جاؤ گے تو پہلے تو تم مرو گے. اسی طرح امام حسین کو پتا تھا کربلا میں چھوڑیں گے نہیں علی ابن الحسین کو, تو علی ابن الحسین کو پیچھے رکھا گیا تھا. اول تو وہ پہلے بیٹے نہیں تھے, اگر ہم یہ روایت مان لیں, سارے کوئی چیز آپ فیکٹ کو نہیں کہہ سکتے کہ یہی سچ ہے. دونوں تھیوریز ہیں اس وقت ہمارے پاس اور بڑے بڑے بزرگ علماء سے ہیں. لیکن اگر آپ اس تھیوری کو دیکھتی ہیں تو حضرت علی اکبر کو زیادہ سامنے رکھا گیا تھا تاکہ یہ خبر عام ہو جائے کہ حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا. اور یہی بات عمر زیاد نے کوفے کے دربار میں کہی تھی جب اس نے امام زین العابدین سے نام پوچھا اور آپ نے کہا میرا نام علی ابن الحسین ہے, تو اس نے کہا علی کو خدا نے قتل نہیں کر دیا. ہر چیز تو خدا پہ ڈالی جا رہی تھی, علی کو خدا نے قتل نہیں کر دیا. تو امام علی ابن الحسین نے کہا بے شک علی کو, میرے بھائی علی کو ان لوگوں نے قتل کیا جن کو تو نے حکم دے دیا تھا, یعنی اللہ نے نہیں کیا بلکہ تم نے کروایا ہے. لیکن میرے باپ نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے. اگر وہ کہتے تھے, امام کہہ رہے ہیں کہ میرے بابا یہ کہتے تھے اگر میری 100 بیٹے ہوں گے تو 100 کا نام علی رکھوں گا. نام مٹایا جا رہا تھا, حسین ابھار رہے تھے. فاطمہ کا نام دبایا جا رہا تھا, حسین ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھ رہے تھے. آپ نے امام حسین کی اسٹریٹجیز دیکھیں, بڑی دور رس اسٹریٹجیز تھی. تو امام علی ابن الحسین کو بچانے کے لیے علی اکبر اتنا زیادہ سامنے رہتے تھے کہ لوگ ان کو پہچان نہ پائے. تو اگر وہ 27 سال کے تھے یا 18 سال کے, اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے شبیہ رسول کا بھی احترام نہیں کیا, ان کو بھی بے دردی سے شہید کیا. اور بخدا کسی ذاکر کے پاس وہ قلب نہیں کہ وہ علی اکبر کے مصائب پڑھ سکے. اتنی بری طریقے سے, میں مصائب کی منزل پہ نہیں ہوں, لیکن اب تصور کیجئے, نہیں ابھی مسائل نہیں آئے, پلیز بند نہ کریں, کہ امام حسین اگر علی ابن الحسین کو چھپاتے نہیں علی اکبر کے پیچھے, تو یہ ظالم کتنے موقعوں پر, اور بی بی زینب نے ایک نہیں 4 سے 5 دفعہ, جس وقت سید سجاد کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے نا جلادوں نے, عمر ابن زیاد نے بھی ہم قتل کرنے کے لیے بھیج دیا تھا اور یزید نے بھی بھیج دیا تھا. ہر بار بی بی اس طریقے سے اپنے آپ کو گرا لیتی تھیں علی ابن الحسین کے اوپر کہ ان کو ہٹایا جاتا تھا, اور وہ ہٹتی نہیں تھی, یہاں تک کہ یزید کو کہنا پڑا میں نے ایسی فداکار عورت نہیں دیکھی جو ایک لڑکے کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو. بی بی کو پتا تھا یہ امام ہے, مجھے اس کو بچانا ہے, یہ امانت ایسی ہے جس کے لیے مجھے ہر طرح کی صعوبت اٹھانی ہے. تو عزیزو, یہ جو میرے اور آپ کے پاس دین آیا ہے نا, اس کے لیے آل محمد نے کتنی تگ و دو کی ہے, کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں. مجھ سے اور آپ سے ایک مجلس نہیں برداشت ہوتی, تھک جاتے ہیں.
پریشان ہو جاتے ہیں. اب ان کی سیدانیوں کی زندگی دیکھیے, کتنی سختیاں تھیں, کتنی صعوبتیں تھیں, لیکن چراغ امامت کو جلتے رہنے دینا تھا. تو ہم نے یہ تھوڑی سی بات کر لی سفر حسین کے حوالے سے, کس کی کتنی عمر تھی. اب میں آپ کو چند باتیں بتا دیتی ہوں. یہ جو منزلیں شروع ہوئی تھی نا, یہ منزلیں سب سے پہلی جو تاریخ آئی ہے سفر عشق کی, وہ ولادت علی اصغر سے آتی ہے. یعنی سن 60 ہجری میں جس وقت حضرت علی اصغر کی ولادت ہوئی, وہ پہلا دن کاؤنٹ ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از 9 رجب. ٹھیک ہے, علی اصغر کی شہزادے کی ولادت ہوئی. 12 رجب کو وہ جہنم واصل ہو گیا. 26 رجب کو خبر آ گئی مدینے میں. 28 رجب کو دوسرا ایونٹ ہوا, یعنی کاروان عشق نکل گیا مدینے سے. ایک جملہ پہلے بھی عرض کیا تھا, دوبارہ دہرا دیتی ہوں, ذہن میں رکھیے یہ 1.5 دن کی تیاری میں حسین مدینے سے نکلے ہیں. اور تیاری کتنی عظیم الشان تھی, تیاری اتنی عظیم الشان تھی کہ جو صرف خیمے تھے وہ 30 اونٹوں پہ بار ہوئے تھے. حسین شاہ تھے, بادشاہ تھے, فقیر نہیں تھے. تو حسین جب نکلے ہیں تو کتنے اہتمام سے شایان شان طریقے سے نکلے تھے. فقط چادروں کے تو الگ تھے, یہ جو چادریں تھیں نا جو بیویاں اوڑھتی تھیں, اس کے ہی مجھے صحیح تاریخ یا صحیح نمبر نہیں یاد, یا تو 12 اونٹ تھے یا 15 اونٹ تھے. آپ سوچنے ایک اونٹ پر کتنی چادریں, تو کتنی 100 چادریں تھیں. اب میں آپ کے وجدان پر چھوڑتی ہوں, امیجنیشن پہ چھوڑتی ہوں کہ جب یہ اتنے سارے اونٹ خیمہ اٹھائے ہوئے تھے, سب خیمے لگا دیے گئے تھے نا. شام غریبہ میں بیویاں, ایک خیمہ جلتا تھا دوسرے میں جاتی تھی, دوسرا جلتا تھا تیسرے میں جاتی تھی. نہیں جانتے شام غریبہ میں بیویاں کتنی دیر تک ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی رہی. اور امام کی وصیت بھی یاد رکھیے گا, امام نے کہا تھا جب آخری رخصت کے لیے آئے تھے, اے بناتے رسول, اے رسول کی بیٹیوں, جتنی چادریں ایک کے اوپر ایک پہن سکتی ہو پہن لو. تو اب کسی کی چادر بکس میں نہیں تھی. اور پھر امام نے کہا جتنے موزے پہن سکتی ہو ایک کے اوپر ایک پہن لو. تو بی بی سکینہ چھوٹی سی تھی نا, کہنی بابا کیا سفر کرنا ہے, کہیں جا رہے ہیں ہم. بار بار بی بی کہتی تھی نا کہ ہمیں مدینہ پہنچا دو, چچا بھی جا رہے ہیں, باپ بھی جا رہے ہیں, بھائی بھی جا رہے ہیں, ہمیں مدینہ پہنچا دو. جب بی بی نے کہا کہ کیا ہم سفر کر رہے ہیں, تو امام نے کہا نہیں, ابھی یہ ملائن تمہارے خیموں میں آئیں گے, تمہاری چادریں چھینیں گے, تو جتنی دیر تک چادر تمہارے سر پر رہے غنیمت ہے. عزیزوں, یہ چادریں کیسے اتاری گئی تھی؟ نیزے کی انی سے اتاری گئی تھی. اب آپ سوچ لیں, بیویوں نے وہ نیزے سر پر بھکنے برداشت کر لیے, لیکن چادروں کو سر پہ رکھا جب تک رکھ سکتی تھی. میں بہت معذرت کے ساتھ میں بغیر مصائب کے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہی ہوں, لیکن یہ میں آپ کے سامنے ایک سینیریو ڈپکٹ کرنا چاہتی ہوں تاکہ آگے جب آپ مصائب پورے 2.25 مہینے سنیں, آپ کو سمجھ تو آئے کس پر رو رہی ہیں. یہ جو میرے اور آپ کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں نا بڑی جلدی, ذرا اے سی کی گرمی بڑھی, ٹھنڈک کم ہوئی, میرے آنسو خشک ہو گئے. ذرا میں نے 2-4 کپڑے اوپر سے زیادہ پہن لیے, میرے آنسو خشک ہو گئے. ذرا برابر والی جو ہے وہ پیر پھیلا کے بیٹھ گئی, مجھے تکلیف ہو گئی. نہیں عزیزوں, بیویوں نے بڑی مصیبتیں برداشت کر کے یہ سفر عشق برداشت گزارا تھا. آگے چلیے, 3 شعبان کو یہ امام حسین مکہ پہنچ گئے. اب یہاں سے میں کچھ اسکپ کرتی جا رہی ہوں. جب امام حسین مکہ پہنچ گئے, وہاں سے امام کب نکلے ہیں؟ وہاں سے امام نکلے ہیں, اچھا 15 رمضان اہم ہے 3 شعبان کے بعد, اس لیے کہ 15 رمضان تک امام کے پاس 12,000 خطوط آ چکے تھے کوفہ سے. 12,000 خطوط تھے, 2 اونٹوں پہ لدے ہوئے تھے, اور ہر ایک خط میں 50 سے 60 لوگوں کے نام تھے دستخط کے طور پر. تو یہ حسین کو بلانے والوں کی تعداد کو ذرا سمجھیے گا. اس کے بعد پھر حضرت مسلم نکلتے ہیں, اور حضرت مسلم جب پہنچتے ہیں تو اینڈ آف ذی الحج, ذی قعدہ میں, بگننگ آف ذی الحج میں پہنچ جاتے ہیں, اور آپ کے ہاتھ پر بیعت شروع ہو رہی ہے.
بیعت شروع ہو گئی. اس کے بعد امام کو اطلاع مل گئی کہ اب جانا ہے. اس کے بعد جو دوسری منازل ہیں وہ میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گی, تاکہ اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس وقت مسائل مجھے پڑھنے شروع کر دینے چاہیے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو تھوڑے بہت معذرت چاہتی ہوں اگر مجلس لمبی ہو رہی ہے, لیکن مجھے اپنے شہزادے کے تھوڑے سے فضائل پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ایک فالسی آپ کے درمیان ہے, وہ فالسی کیا ہے کہ معاویہ کی بڑی مشہور ایک سیئنگ ہے جس کو کہ ہمارے علماء بھی کوٹ کرتے ہیں انفارچونیٹلی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے کسی دن اپنے دربار میں پوچھا کہ تمہارے خیال میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار کون ہے؟ لوگوں نے اپنے اپنے جواب دیے, کسی نے اس کو کہا, کسی نے یزید کو کہا, لیکن معاویہ نے کہا کہ نہیں, علی اکبر سب سے زیادہ حقدار ہیں. اور وہاں سے روایت سے یہ اخذ کر لیا جاتا ہے کہ علی اکبر معاویہ کی بہن کے بیٹے تھے. یہ ہمارے جو علماء ہیں, خدا نے غریق رحمت کری, یہ کتاب میرے ہاتھ میں حیات شہزادہ علی اکبر, سید ارتضیٰ عباس نقوی, یہ بہت زبردست ہسٹورین ہیں اور انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اور یہ کتابیں ثابت کرتی ہیں. اس میں پوری حضرت علی اکبر پہ ایک ہسٹری لکھی ہوئی ہے جس میں حضرت علی اکبر کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت علی اکبر معاویہ کے بھانجے نہیں تھے. انہوں نے پورا یہ یہاں کے اوپر شجرہ نسب بتایا. میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتی ہوں, لیکن یہ پورا شجرہ نسب ہے. اور اس شجرہ نسب سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ یہ رسول کے گھرانے کے تھے. حضرت علی اکبر باہر سے کوئی خون بنی امیہ کا نہیں آیا تھا. ان کی جو نانی تھی حضرت علی اکبر کی, وہ امام علی کی بہن جمانہ تھی. امام علی کی دو بہنیں تھیں نا, ام ہانی اور جمانہ. تو یہ امام علی کی بہن علی اکبر کی نانی تھی, حضرت ام لیلہ کی. اور ان کے جو باپ تھے جن کا کے نام ابو سفیان تھا, تھینک یو, مجھے لگتا ہے آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ لائٹ آف کرتے شاید اب یہ بند ہو جائے, جیسے وہ شادی کے ہال میں ہوتا ہے نا 11 بجے لائٹ آف کر دیتے ہیں. میں تو بیٹا جب مجلس کا موضوع ختم کروں گی تو اتروں گی. ان کے جو بابا تھے ام لیلہ کے, وہ رسول اللہ کے چچا تھے. تو یہ خون خالصتاً خاندان نبوت کا تھا, بنی امیہ کا چھینٹا بھی نہیں تھا یہاں کے اوپر. اور ان کے جو نانا تھے, حضرت علی اکبر کے جو نانا تھے, ان کے سب نام دیے ہوئے, اب میں اس وقت نروسنس میں نہیں پڑھ پا رہی ہوں, لیکن ان کے جو نانا ہیں ان کے لیے یہ کہا رسول اللہ نے کہ جب میں معراج پر آسمان پر تھا اور میں نے چوتھے آسمان پر عیسیٰ ابن مریم کی زیارت کی, تو مجھے لگا انہوں نے اپنے ان کزن کا نام لیا جو علی اکبر کے نانا تھے, کہ گویا وہ سامنے کھڑے ہیں. تو یہ اتنے بافضل گھرانے کے حضرت علی اکبر تھے کہ جن کے نانا شبیہ مسیح, اور جو ان کے دادا تھے, ان کے دادا رسول اللہ سے بہت ملتے تھے. رسول اللہ کے کزن تھے, کزنز میں شباہت آتی ہے. تو یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ علی اکبر کے جو دادا تھے وہ رسول کے کزن تھے, obviously فرسٹ کزن تھے, چچا زاد بھائی تھے, سگے چچا زاد بھائی تھے. تو وہ بھی رسول اللہ سے اتنا زیادہ ملتے تھے کہ اندھیرے میں اگر کبھی ان کو لوگ دیکھتے تھے تو رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا یہ جینز کے اندر خدا تعالیٰ کیا سلسلہ چلا رہا تھا, اور اب اس کو اٹھا کے اٹیچ کر دیا ملعون سے. کیوں؟ شان اکبر گھٹانی ہے. اور اسی وجہ سے شہزادہ علی اکبر کی شباہت, اب جب میں ان کی مسائل پر آتی ہوں تو آپ مسائل میں دیکھیں, یہاں پہ لکھا ہے امام حسین علی اکبر کے لیے 6 دفعہ بلند آواز سے روئے. 6 دفعہ اتنا چیخ کے روئے ہیں کہ آپ کے رونے کی آواز یزید کے کیمپ میں گئی ہے. ہسٹورین تو وہیں کا تھا نا, وہی لکھ رہا تھا. تو 6 دفعہ تو اس نے سنی. وہ کون سے مقامات تھے؟ اپنے شہزادوں کو ذہن میں لائیے. اور اس کے بعد اس جمال کا تصور کیجئے کہ جس چہرے کو بنا کر اللہ نے قلم توڑ دیا تھا, وہ حسین
وہ محبوب الہی کہ حسن یوسف جس کے قدموں کی خاک ہو، اب اس کا حسن کیسے علی اکبر میں آیا تھا؟ انہوں نے بڑا خوبصورت حوالہ دیا. یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ سر سے لے کے سینے تک حسن میری شبیہ ہیں، اور میرے سینے سے لے کے قدموں تک حسین میری شبیہ ہیں. یہ حدیث لکھی اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ یہ دو شہزادے جنت کے آدھی آدھی شبیہ رسول کی رکھتے تھے، لیکن علی اکبر پوری کی پوری شبیہ تھے. جب روانہ کیا ہے نا بیٹے کو، تو بیٹے کو روانہ کرتے ہوئے امام حسین نے ایک ایسا کام کیا جو پوری کربلا میں انہوں نے نہیں کیا تھا. اور وہ کام کیا تھا؟ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، بار الہ تو گواہ رہنا. اپنی گواہی کے لیے، اپنی بات کی آتھینٹسٹی کے لیے اللہ کو گواہ بنا کے حسین کہہ رہے ہیں، بار الہ تو گواہ رہنا، اب میں جس کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، وہ صورت میں، وہ سیرت میں، وہ مینرز یعنی کہ اطوار میں، وہ گفتار میں، وہ اخلاق میں، اور وہ طرز عمل میں ہو بہو تیرے محبوب کی شبیہ ہے. اور میرا جب جی چاہتا تھا کہ میں زیارت کروں تیرے نبی کی، تو میں اس کی صورت دیکھتا تھا. آپ سوچیں کتنا پتھر دل رکھ کے. اگر رخصتی کے حساب سے آپ دیکھیں تو علی اکبر سے زیادہ ٹرامیٹک رخصتی کسی کی نہیں ہے. قاتل کا بیان ہے، کہتا ہے 18 دفعہ پردہ اٹھا تھا اور 18 دفعہ وہ چاند چمک کے باہر آتا تھا، پھر کوئی پیچھے کھینچ لیتا تھا. کبھی ماں لپٹتی تھی، کبھی بہنیں لپٹتی تھی، کبھی پھوپھیاں آتی تھی. 18 دفعہ وہ چاند چمکا اور پھر غروب ہو گیا، یہاں تک کہ امام حسین بازو سے پکڑ کے باہر لائے. صرف 2 لوگ تھے، صرف 2 لوگ، 2 شہید تھے 72 میں، جن کو امام حسین نے خود تیار کیا تھا. خود تیار کیا تھا، یعنی اپنے ہاتھ سے سارے ہتھیار باندھے تھے، اپنے ہاتھ سے قبا باندھی تھی، ڈالی تھی کاندھوں پہ. کون تھے وہ 2؟ ایک یتیم قاسم تھا جس کو مولا نہیں جانے دینا چاہ رہے تھے. نہ اس کے سائز کی ذرا تھی، نہ اس کے لیے کوئی ہتھیار. 13 سال کا بچہ، نہ چھوٹوں میں نہ بڑوں میں. امام سوچتے تھے یہ چاند سی چھاتی کس طریقے سے تیروں کے سامنے بھیج دوں. یہ نازک سا بچہ جو گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، اسے کیسے نرغیادہ میں بھیج دوں. اور دوسرے علی اکبر تھے کہ حسین بس ڈوب گئے تھے اس کو دیکھنے میں. کبھی چہرہ چومتے تھے، کبھی ماتھا چومتے تھے، کبھی سینہ چومتے تھے. مورخ لکھتا ہے کہ حسین اتنی زور سے چیخ کے روئے کہ مجھے لگا گویا حسین کی جان نکل جائے گی. علی اکبر کو سوار رہے ہیں، کبھی کمر میں علی کا پٹکا باندھ رہے ہیں، کبھی رسول کی عبادت کاندھے پہ ڈال رہے ہیں. جب چاند نکھر کر آ گیا، میں آپ سے پوچھتی ہوں ماں سے، کبھی آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، آپ کیا کرتی ہیں؟ اپنی نگاہ پھرا لیتی ہے نا کہ میری نظر نہ لگ جائے. ارے حسین کے دل کا کیا عالم تھا. دیکھو علی اکبر کے مسائل پہ گریہ کرنے میں کمی نہیں کرنا. میں یہ رلانے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں آپ کو، یہ میں امام کی وصیت پہنچا رہی ہوں. امام نے جب وصیتیں کی تھی نا شیعوں کو، 3 آخری وصیتیں، اس میں کہا تھا زین العابدین ہمارے شیعوں سے کہنا کوئی صف غم بچھائے، پہلے علی اکبر کا پرسا مجھ کو دے. اے میرے مولا حسین، یہ آپ کی کنیزیں اس گرمی میں بیٹھی ہیں، اس لیے کہ آج آپ کے لال کا تابوت اٹھے گا. ہاں عزیزو، حسین رو رہے ہیں. روتے روتے ایک بار ایک خاص گھوڑا منگایا، اس پہ علی اکبر کو خود سوار کیا. اس گھوڑے کا نام ہی کافی ہے آپ کے لیے، اندازہ ہو جائے گا کہ وہ گھوڑا کیسا تھا. اس کا نام تھا عقاب.
عقاب اس پرندے کو کہتے ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے. اب علی اکبر کو بٹھا دیا. علی اکبر جوش میں بہت زیادہ تھے کہ میں جاؤں اور جا کے بابا کے دشمنوں کو ختم کروں. اب ایڑ لگانا چاہتے ہیں. جب ایڑ لگائی تو گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا. گھوڑے نے ایسے پراٹے بھرے کہ وہ گھوڑے میں کی تیزی کے میں علی اکبر کو کچھ دھیان نہیں رہا. بھول گئے باپ نے کہا تھا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. ایک بار جب علی اکبر نے باگیں کھینچی کہ گھوڑا سانس لے لے تو ان کے کان میں باپ کے ہانپنے کی آواز آئی. پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ دوڑتا چلا رہا ہے. علی اکبر نے باپ کو دیکھا. صبح سے دیکھ رہے تھے نا, میدان میں جا رہے تھے پیاسے لاشیں اٹھانے کے لیے, برداشت نہ ہوا گھوڑے سے کودے کے لیکن بابا آپ نے تو خود رخصت کیا تھا نا مجھے, آپ پیچھے کیوں تشریف لا رہے. حسین نے سوال کا جواب نہیں دیا, بس ایک کامنٹ کیا. حسین نے کہا صاحب اولاد ہوتے تو یہ نہ پوچھتے کیوں آ رہا ہوں. اے میرے لال جب تک ممکن ہو اپنا چہرہ دکھاتے رہنا مجھ کو. علی اکبر نے جنگ کی, 80 نامردوں کو جہنم واصل کیا. اب خود کتنا زخمی ہوئے یہ آپ خود سوچ لیجئے. پھر خیال آیا کہ بابا مجھے دیکھ رہے تھے. پلٹ کے واپس آئے بارگاہ میں اور حسین کے قدموں میں جھک کے کہا بابا میری جنگ دیکھی نا آپ نے. کہا ہاں میرے جان. کہا کیا کیسا لگا. کہا بالکل ایسا لگا جیسے تمہارے دادا سپین میں لڑ رہے ہیں. کہا بابا انعام دے. علی اکبر نے زندگی بھر فرمائش نہیں کی تھی. حسین کہتے تھے فرمائش کرو اور علی اکبر نہیں کرتے تھے. آج حسین سے بیٹا فرمائش کر رہا ہے, کہتا ہے بابا فقط 2 گھونٹ پانی مل جائے اور تو کوئی دشمن بچے گا نہیں. اپنی پیاس نہیں تھی, باپ کی تنہائی کی فکر تھی. بابا 2 گھونٹ پانی. حسین نے اپنی انگوٹھی دی, منہ میں رکھ لو, جاؤ بیٹا بھی تمہیں دادا سیراب کریں گے. اب علی اکبر بہت شرمندہ بھی ہے دل میں کہ میں نے باپ سے کیوں مانگا اس امید تھا صاحب اجازت شاید پانی مل جائے, باپ کے دشمنوں کو جتنا قتل کر سکتا ہوں کر لوں گا. پلٹ کے آئے. اب جنگ شروع ہوئی. عزیزوں جنگ ہوتے ہوتے بہت دور نکل گئے علی اکبر, اور اس کے بعد پھر علی اکبر کی ایک آواز آئی. یہ آواز ایسی تھی جو حسین نے پورا دن کسی سے نہیں سنی تھی. ہر ایک کہتا تھا یا ابا عبداللہ ادرکنی, میری مدد کو آئیے. علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ دیکھیے میرے جد جامع کوثر لے کے کھڑے ہیں, یہ میرے دادا علی آئے ہیں, مجھے پیاس نہیں ہے, ایک جام آپ کے لیے بھی ہے. گویا کہتے ہیں بابا مجھ تک نہ آنے کی کوشش کیجیے گا, میں بہت دشمنوں میں آ چکا ہوں. عزیزوں میں نے صبح بھی ایک مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا, پھر آپ کے آگے دہراتی ہوں. کبھی آپ کو موقع ملے نیٹ پہ جا کے وہ ہتھیار دیکھیے گا جو کربلا میں کوفے والوں نے آل رسول کے لیے ڈھالے تھے, جدت کے ساتھ بنائے تھے. 6 مہینے کے بچے کے لیے 9 فٹ کا تیر. ایسے ہی علی اکبر کے لیے ایک نیزہ بنایا گیا تھا جس نیزے کی انی اسٹریٹ نہیں تھی. نیزے کی انی سیدھی ہوتی ہے نا, یہ یوں ٹرن ہو کر تھی کہ جب گھسے اور واپس نکالا جائے تو سب کچھ نکل کر آ جائے. ارے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے. علی اکبر گر رہے ہیں, گرنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں گرنا چاہتے؟ علی اکبر نے دیکھا تھا ابھی کچھ دیر پہلے میرا بھائی قاسم گر گیا تھا, اس کا ایک پاؤں پھنسا رہ گیا تھا, اور وہ قاسم کس طریقے سے پامال ہوا تھا, زندہ گھوڑوں میں.
گھوڑوں کی ٹاپوں سے، لیکن اس وقت علی اکبر اور عباس نے ٹکڑے چن لیے تھے۔ اب فقہا یہ بتاتے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ علی اکبر کا گھوڑا فوجوں میں کیسے چلا گیا دشمن کی طرف، وہ کہتے ہیں علی اکبر گرنا نہیں چاہتے تھے، عقاب کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی۔ اب جو سینے سے خون ابل رہا تھا وہ عقاب کی آنکھوں میں چلا گیا، عقاب کو نظر نہیں آ رہا۔ اب جتنی تلواریں ہیں وہ علی اکبر کے جسم پر ہیں، ہر ایک آ کر مار رہا ہے حاکم سے انعام جو لینا ہے، اور وہاں حسین جن کے آنکھوں کا نور چلا گیا، گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں، کبھی ایڑیوں کے بل، اور بار بار بس ایک نام لیتے ہیں، یا علی یا علی یا علی۔ مجھے نہیں معلوم علی کو مدد کے لیے بلا رہے تھے یا اپنے علی اکبر کو بلا رہے تھے۔ ایک بار آواز آئی بیٹے کی، پہنچے جب دیکھا علی اکبر پہ اتنے حملے ہو چکے ہیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اب علی اکبر کو اٹھانا ہے تو برچھی نکال لی ہے، برچھی نکالی تو اس کا ٹیڑھا پھل کلیجے کو کھینچتے ہوئے باہر آ گیا۔ عجیب جملہ لکھتے ہیں شیخ مفید اپنے مقتل میں، کہتے ہیں ایسے میں جب حسین کو صدمہ اتنا کمال کا تھا گویا لگتا تھا حسین کی روح نکل جائے گی جس سے، ایک بار کوئی بی بی سفید چادر اوڑھے میں تیزی سے دوڑتی ہوئی مقتل میں آئی اور بھتیجے کے اوپر اپنے کو گرا دیا تاکہ اس کے ابلتے ہوئے خون کو حسین نہ دیکھے۔ شیخ مفید کہتے ہیں اس بیوی نے اپنا مقصد پا لیا، بس ایک بار حسین نے زینب کو کندھے سے اٹھایا، سفید چادر سرخ ہو چکی تھی، لاشے کو چھوڑا، بہن کو لے کر چلے، کہتے جاتے ہیں بنی ہاشم کے بچوں آؤ بھائی کا جنازہ تو اٹھا لو، آؤ عزیزوں وہ تابوت حسین سے نہ اٹھا، وہ تم اٹھا کے کہو اے حسین تمہیں تمہارے بیٹے کا پرسا۔ اکبر حسین اکبر حسین، میرے مولا اپنے بچے کو پرسا۔